بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کی تقریباً 900 سال پر پھیلی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفر، یہ کہانی ایک غار میں نازل ہونے والی ایک وحی سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایسی عالمی تہذیب پر جا کر ختم ہوتی ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک پیغام جو ایک شخص کو ایک غار میں ملا، اس نے صرف ایک صدی کے اندر رومن امپائر سے بھی بڑی تہذیب کیسے کھڑی کر دی؟ دیکھیے، یہ صرف ایک مذہب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے تیز، سب سے ڈرامائی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا، 570 عیسوی کے عرب میں۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ہر طرف قبائلی لڑائیاں ہیں، خون کا بدلہ خون ہے، کعبہ میں 360 بت رکھے ہیں اور انصاف صرف طاقتور کے لیے ہے۔ اسلام کا پیغام جب آیا تو وہ اس سب کے بالکل الٹ تھا۔ ایک خدا، ایک متحد قوم یعنی امت، اور سب کے لیے انصاف کا وعدہ۔ اس زمانے کے لیے یہ ایک انقلابی، ایک تہلکہ مچا دینے والا خیال تھا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ سے، اور اس ایک لمحے سے جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس دور کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے: جاہلیت۔ اب جاہلیت کا مطلب صرف ان پڑھ ہونا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک سماجی اندھیرے کا نام تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں طاقت ہی سب کچھ تھی اور کمزور کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا، غار حرا میں، جب فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور پہلے الفاظ کہے: اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا، ایک ایسی ذمہ داری جو صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ آنے والی پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ اب دیکھیں، ایک پیغام کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ دنیا تبھی بدلتا ہے جب لوگ اسے سنیں اور مانیں۔ اور شروع کے سال وہ بہت ہی مشکل تھے۔ مکہ میں شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہی آزمائشوں کی بھٹی سے تپ کر ایک ایسی مضبوط جماعت تیار ہوئی جس نے آگے چل کر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ جو تاریخیں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک چھوٹی سی 27ویں جماعت کا ایک علاقائی طاقت بننے کا سفر۔ مکہ میں ظلم سہنے سے لے کر بدر کی اس ناقابل یقین فتح تک، ہر ایک واقعے نے اس نئی کمیونٹی کے ارادوں کو اور بھی پکا کر دیا۔ تو جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں صرف ایک مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ ایک پوری ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور اس ریاست کا آئین تھا میثاق مدینہ۔ یہ تاریخ کے پہلے لکھے ہوئے آئین میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور اس میں کمال کی بات یہ تھی کہ یہ ایک کثیر المذہب ریاست کا نقشہ تھا، جس میں مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے قبائلوں سب کے حقوق اور ذمہ داریاں صاف صاف لکھی ہوئی تھیں۔ سچ پوچھیں تو یہ اپنے وقت سے صدیوں آگے کی سوچ تھی۔ اب ذرا جنگ بدر کا منظر ذہن میں لائیں۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں، اور دوسری طرف مکہ کی 1000 کی فوج جو ہر طرح سے لیس ہے۔ یعنی اگر صرف نمبرز کو دیکھیں تو مسلمانوں کی جیت کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، بالکل ناممکن لگتا تھا۔ اسی لیے بدر کی فتح کو صرف ایک جنگی کامیابی نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کی ایک زبردست مثال مانا جاتا ہے۔ مدینہ میں جو چھوٹی سی ریاست بنی تھی، اب وہ تاریخ کی سٹیج پر ایک دھماکے کی طرح ابھرنے والی تھی۔ اب بات ہوگی پہلے 4 خلفاء یعنی خلفائے راشدین کے دور کی، وہ دور جب یہ چھوٹی سی ریاست ایک عالمی سلطنت بن گئی۔ ذرا اس رفتار پر غور کریں، صرف 30 سال یعنی ایک نسل سے بھی کم عرصے میں اسلامی ریاست نے عرب سے نکل کر اس وقت کی 2 سپر پاورز بازنطینی اور فارسی سلطنتوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ شام، یروشلم، مصر، عراق، یہ وہ علاقے تھے جو صدیوں سے ان بڑی طاقتوں کا حصہ تھے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا۔ اس تبدیلی کی شدت کا اندازہ بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ جنگ یرموک ہارنے کے بعد اس نے کہا: الوداع شام، تمہیں خوبصورت سرزمین تھے، لیکن اب تم دشمن کے ہو گئے۔ سوچیں، صدیوں پرانی سلطنتیں ایک ایسی نئی طاقت کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھیں جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ صرف فوجی طاقت کی کہانی نہیں تھی۔ یروشلم کی فتح کے بعد کا وہ مشہور واقعہ یاد کریں
جب خلیفہ عمر شہر میں داخل ہوئے تو وہ خود پیدل تھے اور اپنے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کا خادم اونٹ پر سوار تھا۔ ایک طرف اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور دوسری طرف یہ سادگی، یہ وہ منظر تھا جس نے دوست اور دشمن سب کو حیران کر دیا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ دیکھیں، ایک سلطنت فتح کرنا ایک بات ہے، لیکن ایک پوری تہذیب بنانا وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اب ہماری کہانی فوجی میدانوں سے نکل کر علم و حکمت کے درباروں میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت سے بادشاہت کا سفر شروع ہوا، اور ساتھ ہی سائنس اور کلچر کا ایک ایسا سنہری دور آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب دو بڑی سلطنتوں کا دور آتا ہے، پہلے بنو امیہ اور پھر بنو عباس۔ اموی دور میں زیادہ زور فوجی فتوحات پر رہا اور ان کا مرکز دمشق تھا، لیکن جب عباسی آئے تو انہوں نے اپنا دارالحکومت بغداد کو بنایا اور ان کا فوکس بدل گیا۔ اب زور صرف سلطنت پھیلانے پر نہیں بلکہ علم، سائنس اور ایک کثیر ثقافتی تہذیب بنانے پر تھا، اور یہیں سے اسلام کے گولڈن ایج یعنی سنہری دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اور اس سنہری دور کا دل تھا بغداد کا بیت الحکمت۔ اب یہ کوئی عام لائبریری نہیں تھی، ذرا تصور کریں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا نالج سینٹر تھا، ایک ریسرچ اکیڈمی۔ دنیا بھر سے کتابیں، خاص طور پر یونان، فارس اور انڈیا سے، یہاں لائی جاتی اور ان کا عربی میں ترجمہ ہوتا۔ یہیں پر الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا، ابن سینا نے میڈیسن پہ وہ کتاب لکھی جو اگلے 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، اور یہیں پر دنیا کا قدیم علم نہ صرف محفوظ ہوا بلکہ اسے ایک نئی زندگی ملی۔ اور پھر سن 1258 میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بیت الحکمت کی اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں کہ دریا کا پانی کئی دن تک سیاہی سے کالا رہا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک پورے سنہری دور کا بہت ہی دردناک انجام تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی دنیا کا مرکز بدل گیا۔ اب قیادت کی باغ ڈور ترک قوموں کے ہاتھ میں آئی اور ایک نئی طاقت ابھری، سلطنت عثمانیہ، جس نے آنے والی کئی صدیوں تک اس وراثت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے مزید آگے بڑھایا۔ اب ہم اپنے اس سفر کے آخری پڑاؤ پر ہیں، اور اس کا مرکز ہے ایک شہر، ایک ایسا شہر جو صدیوں سے ایک خواب تھا، ایک پیشین گوئی تھا، قسطنطنیہ۔ اس شہر کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے صرف ایک جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑے تاریخی اور روحانی مقصد کو پورا کرنے جیسا تھا۔ اور پھر وہ سال آیا 1453۔ نوجوان سلطان محمد فاتح کی قیادت میں عثمانی فوج نے وہ کر دکھایا جو پچھلی کئی صدیاں کئی سلطنتیں نہیں کر پائیں تھیں۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ بازنطینی سلطنت جو 1000 سال سے قائم تھی، اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور دنیا کو عالمی طاقت کا ایک نیا مرکز ملا جس کا نام تھا استنبول۔ تو آخر میں پھر وہی سوال، صحرا کی ایک غار سے شروع ہونے والا یہ 900 سال کا سفر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ایک طاقتور نظریہ، ایک متحد قوم اور ایک واضح مقصد اکٹھے ہو جائیں تو وہ نہ صرف تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں بلکہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل بھی